بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر انعامات اور احسانات کی بارش وہ کی جو شاید ہی کسی قوم کو میسر آئی ہو، لیکن اس احسان فراموش اور وعدہ خلاف قوم نے حکم عدولی، سرکشی اور منافقت کی وہ تاریخ رقم کی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اپنی نسل پر ناز اور انبیاء کی اولاد ہونے کے غرور سے انہیں انا پرستی کی اس بلندی پر پہنچا دیا کہ جہاں وہ خود کو دنیا کی افضل ترین لوگوں میں شمار کر کے جنت کا اصل حقدار سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ارض کنعان کے ریگستان سے اٹھا کر مصر کے سبزہ زاروں میں اس لیے آباد کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیم عام کر کے مصر کے باسیوں کو دین ابراہیمی کی جانب راغب کرے اور مصر بت پرستی کی لعنت سے پاک ہو جائے۔ لیکن اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام تو خود ہی امراض خبیثہ اور عادات بد میں مبتلا ہو چکی تھی، جس نے ان کے اخلاق اور کردار کو مٹا کر نفس پرستی کی لعنت میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ یہ مصری باشندوں پر حکومت کرتے، خود وہ ان پر حکومت کرنے لگے، اور پھر 400 سال تک یہ قوم فرعون کی غلامی میں رہی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آزادی دلائی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورب اور پچھم کا مالک بنایا۔ فرعون دراصل بنی اسرائیل کو کمزور سمجھ کر انہیں غلام بنا کر رکھتا اور ان پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں ایک جگہ فرمایا کہ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے بچایا جو تمہیں بڑی سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہاری بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی پچھلی حالت یاد دلائی ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں مجبور تھے کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان کی لڑکیوں کو صرف اس لیے زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا سے تمہیں اس عذاب سے نجات دلائی۔ کیا اس احسان کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اس رب کے ساتھ دنیا کے ذلیل ترین پتھروں کو شریک ٹھہراؤ؟ پیارے دوستو، بنی اسرائیل ملک شام کے رہائشی تھے اور وہی ان کا وطن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر آئے تھے۔ ایک طویل عرصے سے یہ اپنے ملک جانے کے خواہشمند تھے، لیکن فرعون نہ صرف انہیں جانے نہیں دیتا تھا بلکہ 400 سالوں سے یہ سب اس کی قید میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے دربار میں آئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے دو باتیں کہی، ایک تو وہ کہ اسلام قبول کر لے اور دوسرا بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ فرعون نے دونوں باتیں ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزے کے جواب میں جادوگری مقابلے کا اعلان کر دیا، لیکن اس مقابلے میں ان کے تمام جادوگر شکست کھا گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے کے بعد فرعون کو پاگل کر دیا۔ اس نے سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں شہید کر دیا اور ایک بار پھر بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی اس نے نومولود بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب جادوگروں کے واقعے کے بعد بنی اسرائیل پر ظلم و ستم اور قتل و غارت گیری کا نیا دور تھا۔ بنی اسرائیل اس نئے دور سے سخت پریشان تھے، چنانچہ وہ اپنی شکایت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے ہیں، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ قوم فرعون تباہ ہو چکی تھی
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح اور کامرانی نصیب فرمائی، لیکن اب ان کی سرکشی، جہالت اور منافقت کے واقعات کا سلسلہ پھر شروع ہوا، جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کے باوجود ان لوگوں سے سرزد ہوئے۔ بنی اسرائیل کو قوم فرعون کے مقابلے میں جو معجزانہ کامیابی حاصل ہوئی اور اطمینان ملا، تو اس کا وہی اثر ہوا جو عام طور پر قوموں کو عیش و عشرت اور عزت و دولت ملنے کے بعد ہوتا۔ بنی اسرائیل نے دریا پار کیا، فرعون اور اس کی پوری قوم کے دریا میں غرق ہونے کا عبرتناک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آگے بڑھے تو ایک قبیلے سے گزر ہوا جو مختلف بتوں کی پرستش میں مبتلا تھے۔ بنی اسرائیل کو ان کا طریقہ ایسا پسند آیا کہ جھٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کر دی کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دو جسے سامنے رکھ کر ہم اس کی عبادت کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات سن کر حیرت ہوئی، غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ فرمایا کہ تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جن کے طریقے تم پسند کر رہے ہو یہ سب باطل کے پیروکار ہے، تمہیں ان کی ہرس نہیں کرنی چاہیے۔ کیا تم مجھ سے یہ توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود بنا دوں؟ فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں 10 راتوں کا مزید اضافہ کر کے اسے 40 کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ بھی نبی تھے۔ بنی اسرائیل قوم کی جلد بازی اور کجوری پہلے سے معروف تھی، چنانچہ ان میں بے چینی بڑھنے لگی، جس سے فائدہ اٹھا کر لشکر میں موجود ایک شخص سامری نے گائے کے بچڑے کا ایک مجسمہ بنا ڈالا۔ یہ شخص سامری جادوگر کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے۔ قوم نے خدا سمجھ کر اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو غصے اور رنج سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں وحی کے ذریعے اس واقعے کی اطلاع ہو چکی تھی۔ جب بچڑے کا قصہ ختم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کوہ طور سے لائی ہوئی تورات کی تختیاں پڑھ کے سنائی، تو قوم نے ایک نیا سوال اٹھایا۔ بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہہ دے تو ہم یقین کر لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں سے 70 افراد چنے اور وقت مقرر پر انہیں کوہ طور لے گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کہنے لگے کہ خدا جانے کون بول رہا ہوگا، ہم تو اس وقت یقین کریں گے جب اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کی سزا اس طرح دی کہ زمین میں شدید زلزلے کے ساتھ آسمان سے ایسی بجلی کھڑکی کہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت ہی گڑ گڑا کر اپنے رب سے ان کی خطاؤں کو معاف کرنے کی التجا کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت وہ لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ یہ 70 افراد اپنی قوم میں واپس آ گئے اور انہوں نے گواہی دی، لیکن اتنی آمیزش کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا کہ تم سے جس قدر ہو سکے کرنا، جو نہ ہو سکے معاف ہے۔ دراصل 400 سال تک قوم فرعون کے ساتھ رہنے سے ان کی بہت سی برائیاں ان کے مزاجوں کا حصہ بن چکی تھی۔ بیت المقدس پر عمالقہ کی حکومت تھی، جو ایک جری، بہادر اور جنگجو قوم تھی۔ چنانچہ ارض مقدس پر قبضہ کرنے کے لیے عمالقہ سے جہاد ضروری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصرت الہی کی بشارت سناتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ جیسے ہی بیت المقدس میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں فتح اور نصرت سے سرفراز فرمائے گا۔ لیکن یہ نافرمان، منافق اور ڈرپوک قوم بیت المقدس پر قابض قوم عمالقہ کی بہادری کی شہرت سے اس قدر مرعوب تھی کہ پہلے ہی مرحلے میں ہمت ہار بیٹھے۔
اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے فتح کے وعدے کے باوجود اپنے نبی کے احسانات فراموش کر کے عمالقہ سے لڑنے سے انصاف انکار کر دیا۔ جب انہیں مزید قائل کرنے کی کوشش کی گئی تو بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ وہاں ہے تب تک ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار ہی لڑو ان سے، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی اس سخت ترین سرکشی، حکم عدولی اور گستاخی پر مبنی جواب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رنجیدہ ہوئے اور بارگاہ الہی میں التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب نبی کی فریاد سنی تو فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب وہ ملک ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے لیے غمگین نہ ہونا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے، لیکن جب صبح ہوتی تو یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے کہ جہاں سے چلے تھے واپس اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔ اس طرح 40 سال تک یہ لوگ اسی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وادی طے ایک ایسا کھلا میدان تھا جہاں دھوپ کی تپش سمیت سردی اور گرمی سے بچنے کی کوئی بھی چیز میسر نہیں تھی۔ نہ کھانے پینے کے لیے کچھ تھا، نہ ہی پہننے کے لیے لباس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ساتھ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ چنانچہ ان دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس بیابان میں بھی ان نافرمان قوم کے لیے ضرورت کی ہر چیز مہیا کی۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ابر کا سایہ کر دیا، وہ جہاں جاتے سایہ ساتھ ہوتا۔ بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلوہ نازل فرما دیا۔ پانی کی حاجت ہوئی تو رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ پتھر پہ لاٹھی مارو، چنانچہ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ رات کے اندھیرے کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان ناشکروں پر غیب سے روشنی کا بندوبست بھی فرما دیا۔ لباس کی ضرورت ہوئی تو یہ صورت کر دی کہ کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹے، اور بچے کے بدن کے کپڑے ان کے قد بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے سرزمین فلسطین کو بنی اسرائیل کے قبیلوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ یہ لوگ آپس میں امن و سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات ہوئی، بنی اسرائیل دوبارہ اپنی پرانی حرکتوں پر آ گئے اور دین کو چھوڑ کر طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر لی۔ تورات میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر کے بتوں کی پوجا کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا۔ حالانکہ انبیاء کرام کا نزول ہوتا رہا، وہ انہیں روکتے رہے، لیکن وہ کفر اور شرک سے باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے نبوت کا سلسلہ ختم کر کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ کبھی ان پر عمالقہ قابض ہو جاتی، کبھی فلسطین کے بدو حملے آور کرتے، کبھی ان میں آپس میں خونریزی جنگ شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بحیرہ روم کی وادیوں میں قوم عمالقہ کے ایک ظالم اور جابر حکمران جالوت کو مسلط کر دیا۔ وہ سفاک بادشاہ نے بنی اسرائیل کے تمام سرکردہ افراد کو قتل کر ڈالا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا۔ بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے حضرت شموئیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کی صورت مسخ ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کی شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا، لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین ان لوگوں نے اپنی فطرت اور عادت سے مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس مقام پر بنی اسرائیل میں 2 جماعتیں بن گئی تھی۔ ایک وہ لوگ تھے جو حکم عدولی کرتے
اور کھلے عام ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر نافرمانی کے مرتکب ہوتے، اور دوسری جماعت علماء کی تھی جو انہیں اس کام سے روکتے تھے، یہاں تک کہ بستی بھی دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور آپس کے باہمی تعلقات بھی منقطع ہو چکے تھے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ نافرمانوں کی بستی میں مکمل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو ان سب کی صورتیں بگڑ چکی تھی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ دار انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی بگڑی ہوئی شکل والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں صورت کے بگاڑ کا عذاب نازل کرتا ہے تو اس کی نسل نہیں چلتی، بلکہ وہ چند ہی روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے اور آج بھی ہے، مگر اس عذاب میں آئے گئے خنزیروں اور بندروں کا ان سے کوئی جوڑ نہیں۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اصل تو تورات تھی، لیکن حالات و واقعات اور زمانے کے تغیرات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا نزول فرمایا۔ زبور اللہ تعالیٰ کے حمد سے معمور تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا لہجہ اور سحر آمیز لال عطا فرمایا تھا کہ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو جن و انس وجد میں آ جاتے، اس لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ زبور دراصل تورات ہی کا حصہ ہے، جسے تورات کے تکمیل کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر تورات، انجیل اور زبور کو اللہ تعالیٰ کی وحی فرمایا، اور بنی اسرائیل کی اس گستاخی کا بھی ذکر کیا کہ یہود نے دیدہ دانستہ اللہ تعالیٰ کی ان مقدس کتب میں اپنی مرضی و منشا سے رد و بدل کر ڈالا، اور یہ تحریف اتنی وسیع پیمانے پر کی کہ اصل اور نقل کا فرق جانچنا ناممکن ہو گیا۔ بلکہ ہر دور کے یہودی رد و بدل کے اس عمل کو بار بار دہراتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بعض یہودی تورات، انجیل اور زبور کے کلمات کو ان کی اصل حقیقت سے بدلتے اور پھیرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عظیم بادشاہت سے نوازا جو ان سے پہلے نہ کسی کو نصیب ہوئی نہ ہوگی۔ انسانوں کے علاوہ جنات و شیاطین، چرند و پرند، حیوانات اور ہوا سمیت دنیا کی ہر شے ان کی فرمانبردار تھی۔ سرکش جنات کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ ہر طرف ظلم، جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبہ فرمایا کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے، ورنہ شدید عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود ان کی بدعمالی اور کفر بڑھتے چلے گئے، تو قوم عمالقہ کے ایک ظالم و سفاک بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا۔ یہ مجوسی بادشاہ بابل سے بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین کی طرف بڑھا، اور مختصر سے وقت میں پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ تورات کے ایک عالم کو بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ بخت نصر نے 80,000 یہودیوں کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ریوڑ کی صورت بابل لے گیا۔ بخت نصر نے حکم پر اس کے خونخوار سپاہیوں نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام تر باقیات اور نشانیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہاں سے درآمد ہونے والے نادر و نایاب کتب نظر آتش کر دیے۔
حتیٰ کہ تابوت سکینہ سمیت تورات کے اصل نسخے تک غائب کر دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت دو ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، یروشلم کی دولت یہودیہ اور سامریہ کی دولت اسرائیل۔ ان دونوں اسرائیلی ریاستوں میں باہمی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہودیوں کی ریاست نے اپنی ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی ارامی سلطنت سے مدد مانگ لی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہودی کے فرمان روا کو سخت تنبیہ کی گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اور یہودیوں کی بال نامی پتھر کے بت کی پرستش پر ملامت کی، جس کی پاداش میں بادشاہ اور اس کی بیوی حضرت الیاس علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور انہیں طویل عرصے تک ایک دور دراز غار میں روپوش اختیار کرنا پڑی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب یہودیہ بادشاہ کے دربار میں کھلے عام فحاشی اور نیانیت اور بد اخلاقیوں کے خلاف آواز بلند کی تو بادشاہ نے اپنی محبوبہ کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے ایک ڈال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہود حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ آپ ان سے بچ کر نکلے اور ایک درخت کے تنے میں واقع خلا میں داخل ہوئے۔ یہود ان کی تلاش میں تھے کہ شیطان نے درخت کی جانب اشارہ کر دیا تو قوم نے درخت پر آرا چلا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا۔ یہاں ان کی طرف سے کافر حکمران مقرر تھا۔ یہودی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کے کان بھرے اور حکمران نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہود کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نفرت سے بچانے کے لیے 5 وعدے فرمائے، جن کا ذکر سورہ عمران کی آیت نمبر 55 میں موجود ہے۔ ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ یہود کو آپ علیہ السلام کے قتل پر قدرت نہیں دی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی سازش کو ناکام بنا دیا اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو پھانسی پر چڑھا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر چلے گئے۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ اس وقت عبادت صرف اور صرف پروردگار عالم کی ہوگی۔ پیارے دوستو، 599 قبل مسیح میں بابل کے فرمان روا بخت نصر نے بنی اسرائیل کو جب فلسطین سے نکالا تو ان کی ایک بڑی تعداد نے یثرب کا رخ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ایک شخص یثرب نے اس شہر کی بنیاد رکھی اور اسی کے نام پر یہ شہر یثرب کہلانے لگا۔ 132 عیسوی میں رومیوں نے ایک بار پھر انہیں فلسطین سے بے دخل کیا تو یہ بھاگ کر یثرب کے میدانوں میں پناہ گزیر ہو گئے۔ اولین یہودی قبائل جو یثرب میں رہائش پذیر ہوئے، ان یہودیوں کی بڑی تعداد میں زراعت کو اپنا پیشہ بنایا اور مدینہ کے آس پاس کے میدانی علاقوں میں کھیتی باڑی شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی یثرب کے آس پاس کی نئی بستی آباد کر کے ہر بستی کے اندر مضبوط پل اور جنگی قلعے تعمیر کیے۔ تدت معرب کی تباہی کے بعد یثرب کا رخ کیا، جہاں پہلے سے آباد یہودیوں نے اپنے دینی بھائیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہودیوں کو اپنے زراعتی کاموں کے لیے افرادی قوت کی ضرورت تھی، جبکہ قبیلہ اوس اور خزرج بے روزگار تھے۔ چنانچہ یہودیوں نے ان قبائل کے افراد کو کھیتی باڑی میں لگا دیا۔ انصار کے نام سے یاد کیے جانے والے ان دونوں قبائل کے زراعت کے میدانوں میں اپنی محنت اور لگن سے وہ جوہر دکھائے
کہ بہت جلد یثرب کے غیر آباد علاقے لہلہا اٹھے۔ ایک طرف یہودیوں کی اقتصادی حالات دن بدن خوب سے خوب تر ہوتے چلے جا رہے تھے، تو دوسری طرف انصار قبائل میں بھی خوشحالی آتی جا رہی تھی، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان کے مالی حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے تھے، جسے یہودی اپنے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھنے لگے تھے۔ پھر ان کے گھمنڈ، کینے اور سازشی طبیعت کے باعث بہت جلد دونوں قبائل کے درمیان ایک خوفناک جنگ کے شعلے بھڑکے، جس نے ان کی قوت کو پاش پاش کر دیا۔ 120 برس تک جاری رہنے والا یہ خونی معرکہ جنگ باز کے نام سے مشہور ہے۔ یہودیوں کی اسلامی دشمنی پر بات کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اہل یہود نے یثرب کو اپنا مسکن اور مدینہ کے اطراف بڑے بڑے محفوظ قلعے کیوں بنائے۔ یہود نے مدینہ میں مستقل قیام کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے 4 بڑے اہم اقدامات کیے۔ پہلا یہ کہ معاشی معاملات کو مضبوط کرنے کے لیے زراعت پر خصوصی توجہ کے ساتھ اناج کی ذخیرہ اندوزی پر بھی توجہ دی جائے۔ دوسرا یہ کہ مقامی قبائل کو آپس میں لڑواتے رہے اور ان کی افرادی قوت کو اپنے کھیت کھلیانوں میں استعمال کرتے رہے۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے یہودی بچوں کی دینی تعلیم پر بھرپور توجہ دی۔ مدینہ کے مضافات میں دینی مدرسے قائم کیے، جن میں تورات اور زبور کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کے یہ مقدس کتابیں اصل صورت میں تو دستیاب نہیں تھی، لہٰذا یہ اپنی مرضی و منشا کے مطابق تبدیل شدہ نسخوں پر تعلیم دیتے تھے۔ ان کی اس دینی تعلیم کو اگر ایک جملے میں ادا کیا جائے تو اس کا لب لباب یہ تھا کہ دنیا کا اصل اور سچا مذہب یہودیت ہے، جنت صرف یہود اور نصارہ کے لیے بنائی گئی ہے، جبکہ دیگر مذاہب کے لوگوں سے جنگ کرنا اور انہیں قتل کرنا عین عبادت ہے۔ اور چھوٹا یثرب کے چاروں جانب مضبوط ترین قلعے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ان کی کتاب کے مطابق آخری نبی کا نزول یثرب سے ہوگا، اور آخری نبی علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہوگا۔ اس کی قیادت میں دنیا کے تمام مذاہب سے جنگ کی جائے گی، خاص طور پر عربوں کا صفایا کر دیں گے اور انہیں قوم عاد اور قوم سمود کی طرح قتل کر دیں گے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔